سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو مبالغہ آمیز قسم کی جو بیانیے چل رہی ہے یہ قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ صاحب آپ کا سوال بہت مناسب ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلی جو چیز جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا، وہ ایک ہمیں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈس ایگریمنٹ ہے، وہ ڈس ایگریمنٹ نفرت کی حد تک ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ان کی بہت مس انڈرسٹینڈنگز ہے، اور ان مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹی، غلط، مبالغہ آمیز جو ہے وہ داستانیں ہیں، وہ ہر طرف کے سیاسی لوگ بیان کرتے ہیں۔ مثلا پختونوں کو پچھلے 70 سال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کی بہت عظیم قوم ہیں، آپ جو ہیں دنیا کے سب سے کوئی سپر لوگ ہیں، اور آپ کی وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں 3000 سال سے پشتون ہوں، اور 1400 سال سے مسلمان ہوں، اور 70 سال سے پاکستانی ہوں۔ اس قسم کا نعرہ بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے، جس کی تاریخی روٹس پر اگر بات کی جائے، اگر کوئی اس کی جینون ریسرچ کی جائے، تو یہ بہت کوسچنیبل بات ہے، بہت کوسچنیبل بات ہے۔ پشتونوں کو پوری تاریخ میں آپ دیکھیں کہ لڑائی، جنگ، جھگڑے، مار کٹائی، قتل و غارت گری ہے۔ پشتونوں کی کنٹریبیوشن امن کے لیے، پشتونوں کی کنٹریبیوشن سائنس کے لیے، پشتونوں کی کنٹریبیوشن انسانیت کی فلاح کے لیے، پشتونوں کی کنٹریبیوشن تہذیب کو آگے بڑھانے کے لیے، کلچر کی پروموشن میں کیا ہے۔ اگر وہ ہے تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ پختون بہت بہادر ہے، پختون بندوق لیتا ہے، تلوار لیتا ہے، دوسرے کو مار دیتا ہے۔ وہ انگریز جنہوں نے ہمیں غلام بنائے رکھا، وہ ہمارے بارے میں اگر کچھ لکھتے ہیں، جو چرچل جیسے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، تو چونکہ ہم انگریزوں سے بہت متاثر ہیں، اور ہم پشتونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کالے رنگ سے نفرت ہے، ہمیں ہندو کو اور پنجابی کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، سندھی کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رنگ ذرا سفید ہے، ہمارا تعلق سینٹرل ایشیا سے ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنی جھوٹی کہانی بھی سناتے ہیں کہ ہمارا اسرائیل سے پشتونوں کا تعلق ہے، اور یونان سے۔ یہ احساس کمتری ہے۔ آپ اسی سرزمین کے باشندے ہیں، آپ کی جڑیں جو ہیں وہ ایران میں ہیں، آپ ایک ایرانی ٹرائب ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس لیے جوڑتے ہیں غیر ملکیوں کے ساتھ کہ آپ کو ہندو سے نفرت ہے، آپ کو پنجابی سے نفرت ہے، اور آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پر حکمرانی کی، ہم نے ان کے اوپر جو ہے ہمارا دور رہا، ہم نے ان کے اوپر جا کے، تو اس لیے وہ ہم سے کمتر ہیں، ہم نے ہندو کو شکست دی۔ ہم اس بات کو آج تک ہضم نہیں کر سکے کہ رنجیت سنگھ نے ہمیں شکست دی۔ یہ ہمیں تسلیم نہیں ہوتا کہ ایک پنجابی نے ہمیں شکست دی، اس لیے رنجیت سنگھ کے بدلے میں ہم سارے پنجابیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی تاریخی گھڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں خود پر تنقید کرنا سیکھنا ہوگا۔ یہ جو ہم داستانیں سناتے ہیں، کتاب نہیں پڑھتے، صرف قصیدے پڑھتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں کہ ہم نیشنلسٹ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا، اگر آپ علیحدہ پشتون ریاست بنائیں گے، آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں افغانستان کا کیا حال ہے؟ افغانستان میں پشتونوں نے جھگڑا کیا ہوا ہے تاجکس کے ساتھ، پشتونوں نے جھگڑا کیا ازبکس کے ساتھ، پشتونوں نے جھگڑا کیا ترکمن کے ساتھ، پشتونوں نے جھگڑا کیا ہزارہ کے ساتھ، اور اس طرف شمال کی طرف آپ نے سب لڑائیاں بھول لی ہیں۔ تاجکستان آپ پر اعتبار نہیں کرتا، ازبکستان آپ پر اعتبار نہیں کرتا، ترکمنستان آپ پر اعتبار نہیں کرتا۔ یہاں آپ پاکستان کو گالی دیتے ہیں، پنجاب کو گالی دیتے ہیں، پنجاب سے آپ لڑائی کرتے ہیں۔ آپ پنجاب کی زراعت کے بغیر کیسے سروائیو کریں گے؟ آپ کراچی کے ساحل سمندر کے بغیر کیسے سروائیو کریں گے؟ کراچی کے بغیر آپ کیسے تجارت کریں گے؟ اور ادھر شمال میں آپ اب راستہ طالبان ڈھونڈ رہے ہیں کہ ترکمنستان کے ذریعے کیسپین سی تک پہنچا جائے، اور کیسپین سی سے پھر ہم کراس کر کے ترکی اور یورپ جائیں۔ لیکن آپ کی ڈیپینڈنس ترکمنستان پر ہے نا، آپ کی ڈیپینڈنس وہاں پر پاکستان اور تاجکستان پر ہے، اور یہاں پر آپ کو پاکستان سے ہے۔ آپ طالبان کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ طالبان اب بغیر دنیا سے تعلق رکھے سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ مثال آپ لے لیں، آپ یہاں پختونستان بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پختونستان آپ لڑ کے بناتے ہیں، بندوق کے بناتے ہیں، پنجاب سے لڑ کے گولی چلا کے، تو کل یہ پنجاب تو یہاں رہے گا نا، ان کا الگ ملک ہوگا، کیا وہ آپ کو راستہ دیں گے؟ کیا آپ کو تجارت کرنے دیں گے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں گے؟ یہ کچھ سوچنے کی بات ہے، عقل کی بات ہے۔ دنیا بہت انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ملک اور ریاستیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پاکستان میں پختونوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت کراچی میں ہے، جو وہاں پر کراچی کی معیشت میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ سندھ میں ہے، دوسرے صوبے میں ہے، ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا کے بعد دوسری بڑی تعداد پشتونوں کی کراچی میں۔ اسی طرح آپ لاہور میں دیکھ لیں، پشتون لاہور میں کاروبار کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، لاہور میں رہ رہے ہیں، اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد پشتونوں کی ہے، پنڈی میں بہت بڑی تعداد۔ یہ اگر ہم لکیریں کھینچیں گے ایتھنک بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر،
پاکستان کو سیوک نیشنلزم کی ضرورت ہے. پاکستان جیسی ریاست میں ایتھنک نیشنلزم نہیں رہ سکتا. پاکستان جیسی ریاست ایتھنک نیشنلزم کی بنیاد پر یہاں پر جھگڑے ہوں گے, یہاں پر لڑائیاں ہوں گی, یہاں پہ نفرت ہوگی. جو دنیا کا ماڈرن نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے, سیوک نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے, جس میں ویلیوز کے اوپر بات کی جاتی ہے, جس میں شیئرڈ جو ہے کلچر ہوتا ہے, جس میں شیئرڈ ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوتی ہے. آج کی مثال آپ کے سامنے امریکہ کی ہے. امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں لیکن وہ وفاق کی صورت میں آپس میں رہ رہی ہیں. اس کی مثال آپ دیکھیں کہ یورپی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں تک, ہزاروں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے, 1945 تک ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے, لیکن انہوں نے سبق سیکھا اور انہوں نے یورپی یونین قائم کی. اب آپ 21ویں صدی میں پاکستان میں نفرت کی سیاست کر رہے ہیں, چاہے وہ بلوچ کر رہا ہے, چاہے وہ پنجابی کر رہا ہے, چاہے وہ سندھی کر رہا ہے, چاہے وہ پختون کر رہا ہے, وہ غلط بات کر رہا ہے. آپ کے پاس ایک تحفہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا اور اس کے ساتھیوں کا 1973 کا آئین. اس آئین میں وہ سب کچھ ہے کہ آپ مل کے رہ سکتے ہیں, اور اس آئین پر آپ بات کریں, پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کریں, صوبائی اسمبلیوں کو استعمال کریں. یہ پیڑ پھاڑنے کہ یہ دھمکیاں اور یہ سلطان راہی بن کے جو آپ یہ کرتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں, یہ سستی سیاست ہے, یہ جھوٹی سیاست ہے. اور پھر آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, جیسے کہ شہاب نے کہا کہ آپ بلوچستان میں ایک بات کرتے ہیں اور جہاں خیبر پختونخوا میں دوسری بات کرتے ہیں. یہاں کے انٹلیکچوئل جو ہوتا ہے, اکیڈیمک جو ہوتا ہے, وہ آبجیکٹو ہوتا ہے, وہ کھلے ذہن کا ہوتا ہے, وہ تنقید برداشت کرتا ہے. یہ نہیں کہ فیشن کے طور پر میں نے کھدر کے کپڑے پہن لیے اور میں نے 400 کی چپلی پہن لی اور میں نے پشتو میں بات کر لی اور پنجاب کو گالی دے دی اور یہ کہہ دیا کہ یہاں بیٹھ کے خیبر ایجنسی میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ کر رہے ہیں اور چین ہمارے. بھائی آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے جو لیڈر آپ کو مس لیڈ کر رہے ہیں, بہت سارے وہ آپ کو مس لیڈ کر رہے ہیں. تو مجھے تو افسوس اور دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ پشتونوں کے ساتھ کوئی اور زیادتی کرے یا نہ کرے, پشتون خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پشتونوں ہی میں جو ہے طالبان ہیں, پشتونوں میں ہی جو ہے وہ جہادی گروپ ہیں, پشتونوں میں ہی ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں, پشتون ہی ہیں جنہوں نے دنیا میں اسلام کا اور پاکستان کا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ کون سا چہرہ دکھایا ہے. پشتون ہی ہیں جن کو عربی زبان میں برا بھلا کہتے ہیں. جا کر دیکھیں کہ سعودی عرب میں پشتونوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, جا کر دیکھیں کہ یو اے ای میں پشتونوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور یہ پشتون ہی ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ سب سے پہلے عید مناتے ہیں. یہ پشتون ہی ہیں جو سعودی عرب کے کہنے پر اگر کوئی عربی میں ان کو برا بھلا بھی کہے تو یہ کہے گا یہ ہمارے سامنے آیتیں پڑھ رہے ہیں. یہ پشتون ہی ہیں جن میں اربوں سے زیادہ اسلام گھسا ہوا ہے. معاف کیجیے گا, بات یہ ہے کہ یا تو آپ ایکسٹریمسٹ جو ہیں مذہبی انتہا پسند ہیں, یا پھر آپ جو ہیں ایک سوڈو قسم کے نیشنلسٹ ہیں. اور آپ کی نیشنلزم کی بنیاد کیا ہے کہ پنجاب کو برا کہو, آپ کی نیشنلزم کی بنیاد کیا ہے کہ فوج کو برا کہو, آپ کی نیشنلزم کی بنیاد کیا ہے کہ آپ دوسروں کو برا کہو. نیشنلزم تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کے کلچر کو, دوسرے کی زبان کو, آپ رنجیت سنگھ کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ رنجیت سنگھ کو اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ اس نے بہت اچھے کام کیے تھے, لیکن بات یہ کہ آپ پنجابی کلچر کو اپریشیٹ کیجئے, پنجاب کی تہذیب کو, وہاں کے لوگوں کے بڑے دل کو دیکھیے. کتنا بڑا دل ہے پنجاب کا کہ وہ کروڑوں پشتون وہاں پہ کام کر رہے ہیں. پنجاب آپ کے ساتھ چل رہا ہے, لیکن آپ جو ہے پنجاب کو گالی دیتے ہیں چند اسٹوپڈ جرنیلوں کی وجہ سے جنہوں نے ماضی میں جو ہے ایکسپلائٹیشن کی, یا سول بیوروکریٹس کی وجہ سے. بیوروکریٹس میں آپ روح ہدایت خان کا کردار دیکھیں نا, پشتون تھا, کیا کیا اس نے. آپ ایوب خان کا کردار دیکھیں, کیا پشتون تھا, کیا کیا اس نے. آپ قاضی حسین احمد صاحب کو دیکھیں, کیا کیا انہوں نے. آپ غلام اسحاق خان صاحب کو دیکھیں, کیا کیا انہوں نے. یہ پشتون فوجی جرنیل, پشتون سول بیوروکریٹ اور پشتون پالیٹیشین گلبدین حکمتیار نے کتنے قتل عام کیا ہے, کیا ہم یہ بھول سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ پشتونوں کو ہم بہت مہمان نواز لوگ ہیں, ہم بہت گرم جوش لوگ ہیں, ہمارے دل بہت بڑے ہونے چاہیے, ہمارے ذہن بہت کھلے ہونے چاہیے. ہمیں ایسی اپنا رویہ اپنانا چاہیے, ایسے طور طریقے اپنانے چاہیے کہ دوسرے کہے کہ ہاں جی یہ پشتون کلچر, یہ پشتون تہذیب, یہ پشتون لوگ, یہ پشتون لوگوں کا ویژن. ہمارے اب سندھیوں کو دیکھیں نا, وہ کتنے باشعور لوگ ہیں, مگر یہاں پشتون بات پہ مشتعل ہو جاتا ہے, بندوق اٹھا لیتا ہے. اپنے سوسائٹی میں آپ تشدد کر دیکھیں. پاکستان کو صبر کی ضرورت ہے, پاکستان کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو نفرت کی سیاست کی نئی لہر آئی ہے اس کو عمران خان صاحب نے ہوا دی ہے, لیکن عمران خان اس کا ذمہ دار. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کی سوسائٹی میں موجود تھیں, اور ہمارے نوجوانوں میں, ہماری قوم میں, چونکہ ہمارے ہاں
ڈیپر انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا ہوئی، سیاسی شعور پیدا نہیں ہوا، علم پیدا نہیں ہوا، تو یہ نتیجہ نکلا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کا وقت دینے کا، انشاءاللہ اسی طرح ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔